الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. رواہ ابن ماجہ بسند صحیح. سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. راوی حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں. کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ جس کو جنت میں جانا نہیں ہے؟ سب کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں. لیکن جنت میں جانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے جس کو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور پہلے نمبر پر جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے جو بالکل آسان ہے، اور وہ ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا سلام کو عام کرنا یہ افضل الاعمال میں سے ہے، اچھے عملوں میں سے سلام کرنا بھی ہے. اب اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. اگر صرف السلام علیکم کہیں گے، ورحمۃ اللہ کہیں گے، وبرکاتہ کہیں گے، وہ ایک اپنی جگہ ہے اس کی روایت. لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بازار میں گئے، آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں. جب بازار سے واپس آئے تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بازار تو گئے لیکن کوئی چیز آپ نے خریدی نہیں، جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سلام کو عام کرنے کے لیے گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کبھی کبھی ہم بازار میں نکلیں، ارادہ اور نیت یہی ہو سلام کو عام کرنا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم سلام تو کریں گے، اور جب آپ سلام کریں گے تو کچھ لوگ آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک اسکین کریں گے. یہ ہماری ٹوپی والا ہے کیا؟ یہ ہمارے جبے والا ہے کیا؟ یہ ہمارا پیجامے والا ہے کیا؟ یہ ہمارے کپڑے والا ہے کیا؟ ہمارے چہرے والا ہے کیا؟ ہمارے مسلک والا، ہماری جماعت والا، ہماری تنظیم والا، اور پھر اس کے پیچھے لمبی فہرست لگا دیتے ہیں. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. سلام کر دیجئے، سامنے والا جواب دے نہ دے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ہم کو اس میں دخل اندازی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی سلامتی کو ٹھکراتا ہے، اس کی رحمت اور برکتوں کو ٹھکراتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی ملے گا آپ کو؟ تو سلام کرنا ہمارا کام ہے، جواب سامنے والا دے نہ دے اس کی مرضی ہے. چاہے وہ منڈی مار کے نکل جائے، چاہے ہاتھ ہلا کر کے نکل جائے یا وش کر کے نکل جائے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن سلام ہم کو کرنا ہے، اور یہ سلام اللہ تعالی کی طرف سے ہے. یہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ابھی آپ نے دوسری رکعت میں سنا الملک القدوس
السلام المؤمن. تو یہ جو سلام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے, اس کو عام بھی کرنا ہے, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سلام بھی بھیجتے ہیں, درود و سلام, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری کی ایک روایت ہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر, تو یہ جو سلام ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اس بات کا خیال رکھا جائے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کھانا کھانے کے وقت میں سلام نہیں کرنا. غیبتاں کرے تو چلتا, چغل خوری کرے تو چلتا, سیاست کی بات کرے تو چلتا, کسی کو مذاق کریں گے تو چلتا, لیکن سلام کا جواب نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ لوگ یہ مشہور کر دیں سلام ہی نہیں کرنا, جواب دینا تو چھوڑو. اور کچھ لوگ یہ بھی مشہور کر دیے ہیں وضو کرنے کے وقت میں سلام نہیں کرنا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, قرآن پڑھنے کے وقت میں سلام نہیں کرنا, واعظ و نصیحت کی محفل ہو رہی ہے سلام نہیں کرنا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سلام آپ کر سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہے, اس کو سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں, کیا حالت نماز میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, سنت ہے, نفل ہے, مسجد کے کسی کونے میں اکیلا ہے, آپ مسجد میں داخل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی آواز دیتا ہے, تو کیا سلام حالت نماز میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور یہ مسئلہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. میں کوشش کروں گا اس بات کو مختصر آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس کے لیے دلائل کا انبار ہے, باقاعدہ احادیث موجود ہیں, تفصیل میں جائیں گے تو ہر حدیث کے بارے میں پھر بحث کرنی پڑے گی. میں آپ کو مختصر بات بتلا دیتا ہوں, وہ یہ ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ حالت نماز میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں. یاد رہے سلام کا جواب زبان سے نہیں دیں گے, سلام کا جواب اشارے سے دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ نماز میں اشارے سے جواب دیا جا سکتا ہے لیکن زبان سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اب مختلف احادیث ہیں, وہ یہ ہے کہ سلام کا جواب کن اشاروں سے دیا جائے. اس کے 3 طریقے ہیں جو کہ یہ روایتیں صحیح مسلم میں ہیں, ابن ماجہ میں ہیں, مسند احمد میں ہیں, صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو صحیح کہا ہے. وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ آپ رکعت باندھ کر کھڑے ہیں اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلا طریقہ ہے ہاتھ اٹھائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں, صرف ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر واپس لوٹا دیں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا اشارے سے سلام کا جواب ہوگا, زبان سے جواب نہیں دیں گے. دوسرا طریقہ ہے صرف اپنی انگلی سے اشارہ کریں گے, یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا ہے اپنی گردن کو جھکا دیں گے اپنے آگے کی طرف یا داہنے جانب. اس میں اختلاف ہے کہ آگے ہے یا دائیں ہے. خیر, تو یہ جو 3 طریقے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اللہ ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر کوئی آدمی سلام کرے تب بھی آپ اشارے سے جواب دے سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. اور اہل علم موجود ہیں, علماء کرام, آپ کے امام صاحب موجود ہیں, دلائل جو ہے احادیث کے اندر موجود ہیں. اور جب میں نے اس مسئلے کو چھڑا بعض اہل حدیثوں کو اعتراض ہوا, کہنے لگے کہ بھئی اب تک نہیں سنے, تمہیں کہاں سے لے کو ہے؟ بھئی جو چیز ہم لوگ اب تک نہیں سنے تو کیا وہ حدیث نہیں رہتی؟ ہمارے نہیں سننے کی وجہ سے کوئی وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہتا. حکم موجود ہے. میں نے اس لیے اس کو چھیڑا کہ جس جگہ بھی جا کر کے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں, کیا مولانا نیا مسئلہ لے کے آ گئے نا, یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں, کدھر سے اٹھا کے لا رہے ہیں؟ بھئی وہی احادیث کی کتابیں کتب ستہ ہے, اہل علم جو ہے اس کو جو ہے نقل کیے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 طریقے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا, پھر دوبارہ میں سہبارہ کہہ رہا ہوں وہی بات کہ سلام کا جواب حالت نماز میں آپ دے سکتے ہیں لیکن زبان سے دینا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اشارے سے آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں.
اب آپ اندازہ لگائیے، جب حالت نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، ہم تو کھانا کھا رہے ہیں تو سلام کیا بھی جا سکتا ہے، جواب دیا بھی جا سکتا ہے. اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو سلام کیا بھی جا سکتا ہے، جواب دیا بھی جا سکتا ہے. اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو سلام کیا بھی جا سکتا ہے، جواب دیا بھی جا سکتا ہے. تو یہ جو وضاحت تھی سلام کے تعلق سے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. سلام کے ساتھ تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن سلام کو عام کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو لوگ آپس میں ملتے ہیں سب سے افضل وہی ہے جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے. اب یہ دھیرے دھیرے سلام کا جو معمول ہے ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے. غیروں کی نقالی ہمارے اندر آ گئی. گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ. پتہ نہیں ابھی کچھ لوگ جو ہے جب چیٹنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شب بخیر، گڈ نائٹ. بھئی سلام کرو نا، سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ لوگ جو ہے کبھی کبھی دشمنی میں بھی سلام نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں اسے سلام نہیں کرتا، اس کی میری جمتی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 10 سال سے آج تک میں اس کی شکل نہیں دیکھا. انہیں کیا بڑا کمال کرا ہے، انہیں 3 مار لیا جو 10 سال سے سلام. کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص جو سلام کو عام نہیں کر رہا ہے بلکہ فخر بھی کر رہا ہے کہ میں 10 سال سے اس کو سلام نہیں کرتا ہوں. یہ مجرم ہے، بدنصیب ہے وہ شخص جو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو پہلی چیز ہے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. دوسری چیز ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتے ہیں لیکن کسی غریب کا خیال نہیں کرتے ہیں. جبکہ یاد رکھیے خود پیٹ بھر کر کھانا یہ کمال نہیں ہے، کسی بھوکے کا خیال رکھنا یہ درجہ کمال ہے. خود پیٹ بھر کر کھانے کے لیے جانور بھی جی رہے ہیں. مثال کے طور پر چند کتے اگر آوارہ کتے گھوم پھر رہے ہوں، لے جا کر کے ایک تھیلی پاکٹ پھینک دو، آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، جو طاقت والا ہوگا وہ کھا کر کے نکل جائے گا. لیکن ہم کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. درد دل کے واسطے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگ خود اپنا پیٹ بھر کھاتے ہیں لیکن کسی غریب کو کھلاتے نہیں ہیں، کسی بھوکے فقیر کو نہیں کھلاتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ارے آپ بڑے مالدار تھے دنیا میں، بڑے سیاست دان تھے، بڑے لینڈ لارڈ تھے، اتنے بڑے باغیچے تھے، کھیتی تھی، سب کچھ تھا آپ کے پاس، کاروبار، لیکن کیا بات ہے جہنم میں کیوں جل رہے ہیں؟ کس وجہ سے جہنم میں آئے؟ تو جہنم والے جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو بے نمازی کہاں جائے گا؟ بے نمازی کہاں جائے گا؟ بول نہیں رہے ہیں آپ لوگ. بے نمازی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. آج مسلمانوں کے اندر لوگ بہت بڑے مالدار ہیں، سیاست دان نے، دنیا کی ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن نہیں ہے تو ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے. اور جو صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ نمازی نہیں ہے، وہ منافق ہے جو دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو، دھوکہ دے رہا ہے، دھول جھونک رہا ہے مسلمانوں کی آنکھوں میں، جو صرف جمعہ پڑھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. جو بے نمازی ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور دوسرا جواب کیا ہوگا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں. تو اس لیے غریبوں کا خیال رکھیے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، اور ایک عادت بنا لیجئے کہ مجھے روزانہ ایک آدمی کو کم سے کم کھانا کھلانا ہے. آپ کہیں گے مولانا ہم روزانہ نہیں کھلا سکتے، ٹھیک ہے 8 دن پر کھلائیے. 8 دن میں نہیں کھلا سکتے 15 دن میں کھلائیے. 15 دن میں نہیں کھلا سکتے، مہینے میں ایک آدمی کو تو کھلا سکتے ہیں. مہینے میں ایک آدمی کو کھلا سکتے ہیں نا، کسی غریب کو. یا کم سے کم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی سے کہیے، اپنے گھر والوں سے کہیے کہ 2-4 آدمی کا کھانا جو ہے زیادہ بنا دیں. اڑوس پڑوس میں غریب ہوں ان تو پہنچا دیجئے. گلی محلے کے اندر کوئی بیوہ عورت رہتی ہے، کوئی یتیم بچے رہتے ہیں، ان کے گھروں پہ. اور یہی وہ دعائیں ہیں انسان کو سکون کی زندگی گزارنے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا لوگوں کو
مر گئے, دولت ہے, اور اولاد آج تک لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, زندہ رہتے ہوئے اس نے اپنی دولت میں سے کسی غریب مسکین کو نہیں کھلایا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ اکبر. غریبوں کا خیال رکھیے. اور ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کے اندر لوگ ماشاءاللہ, کچھ لوگوں نے اپنے گاڑیاں بیچ دی, اپنی کاریں بیچ دی, اپنے گھر بیچ دیے, اپنا ساز و سامان بیچ دیا, اور غریبوں کا خیال رکھا. جب ایک بندہ اللہ کے بندوں کی مصیبتوں کو, پریشانیوں کو, روزی کے مسئلے کو حل کرتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جنت کے فیصلے نہیں کرے گا؟ آج ہم دولت رکھ کر کے بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, بینک بیلنس دیکھتے رہتے ہیں, کتنا ہے, زیادہ ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بینک بیلنس لے کر کے آدمی بیٹھا ہوا ہے. غریبوں کا خیال رکھیے. گھر میں اگر پکا کر کے کسی غریب کے گھر پر بھیج سکتے ہیں تو یہ کام کیجئے. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کسی ہوٹل سے لے کر کے غریبوں کو کھلا دیجئے, پلا دیجئے. یتیموں, بیواؤں, غریبوں, بے کسوں, سہارا اور فقیروں کا اگر ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں مالا مال کر دے گا, راضی ہو جائے گا, اور مرنے کے بعد انشاءاللہ کہاں داخل کرے گا؟ اپنی جنت میں داخل کرے گا. اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامِ, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ. اور یہاں تک کہ بخاری کی روایت ہے لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داری کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, اس کی روزی میں برکت ہو, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور روزی میں برکت ہو, اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے, کون فقیر ہے, کون مسکین ہے, کون پریشان حال ہے, اس کی پریشانی کو دور کرنا. اس کے گھر کے اندر بچوں کے اسکول کا معاملہ ہو سکتا ہے, گھر کے اندر کپڑوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ بارش کے دنوں کے اندر گھر چیتا ہو, گھر کے اندر پانی آتا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں. وہ ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے, ہمارا چچا بھی ہو سکتا ہے, ہماری پھپھو ہو سکتی ہے, ہماری خالہ ہو سکتی ہے, ہمارا خود اپنا بھائی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں گے. لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب باہر سے کوئی چندے کے لیے آتے ہیں تو خوب دیتے ہیں, لیکن اپنے گھر کے پڑوس میں بھائی بھوکا پیاسا رہ رہا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ ناانصافی ہے, یہ حق تلفی ہے, یہ ناانصافی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے بھائی کے بارے میں, ہماری اپنی بہن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ رشتہ داروں کا خیال رکھیے, صلہ رحمی سے پیش آئیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے, ایک عام صدقہ, اس کا اجر و ثواب ایک ملتا ہے, لیکن اگر ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو اس کا دگنا اجر ملے گا, ڈبل, ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. تو اس لیے اپنوں کا بھی خیال رکھیے, غیروں کا بھی خیال رکھیے. اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامِ وَصَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. سلامتی کے ساتھ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو چوتھا کام, نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. اور اس سے مراد جو ہے, اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے تہجد کی نماز ہے. اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا فجر ہی پڑھنا مشکل ہوتا, اس سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کو تہجد پڑھنا, یہ چھوڑو بہت مشکل ہو گیا. کیوں بولے تو 12-1 بجے 2 بجے ہم لوگ موبائل میں ادھر ادھر چیٹنگ اور فلاں میں سو جاتے ہیں. فجر کی نماز ہماری 10 بجے ہوتی ہے, کہاں فجر سے پہلے اٹھ کر کے تہجد پڑھیں گے. ابھی سوشل میڈیا کے اندر کسی نے ایک واٹس ایپ کے اندر ایک میسج بھیجا تھا, بڑا اچھا لگا مجھے. وہ یہ ہے کہ 4 وقت کی جو اذانیں ہوتی ہیں, ان اذانوں میں پکارنے والا, بلانے والا مسجد کی طرف اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوتا ہے. اذان دیے, بندے نے اذان دی, ہم مسجد میں پہنچ گئے.
یہ 4 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، بندہ پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کو آتے ہیں، لیکن تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس میں جو ہے بندہ نہیں پکارتا، پکارنے والا کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پکارنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کو بخش دوں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ جب بندہ پکارتا ہے تو مسجد میں آتے ہیں، رب پکارتا ہے تو سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم سے بڑا بدنصیب آدمی اس دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تہجد کی نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ ہر مسئلے آسان کر دے گا۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو کون سی ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے 8 رکعت اٹھ کر کے پڑھو، 2 رکعت سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے برکتیں دیتا ہے۔ اور ویسے بھی صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت عطا فرما۔ یعنی برکت کب ہے؟ فجر کے بعد ہے، صبح میں برکت ہے۔ اب 10 بجے اٹھ کر کے آدمی انکھیاں پوچھ لے کو برش کریا تو کریا، نہیں کریا، پارٹی وہاں ٹھیر کو ہے، ادھر ہے، پریشان ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بھی ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا۔ اب آدمی جب جاتا ہے تو پوری خیر و برکتیں صبح کی نکل گئی ہوتی ہیں۔ اب آدمی دکان میں جا کر کے سوائے نحوست کے اس کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، ان چیزوں پر غور کیجئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام کو عام کرو، غریبوں کا خیال رکھو، بھوکوں اور فقیروں کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو، اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ کہاں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس حدیث پر عمل کرنے اور اپنی جگہ جنت میں بلا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، حلال روزی اپنے پیٹ میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، حرام لقمے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اس مسجد کو جن لوگوں نے نئے انداز سے سنوارا ہے، جنہوں نے اپنا روپیہ، وقت، اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا ہے، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تیرے راستے میں اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔